یہ صدق اللہ العظیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، ٹھیک ہے بات، لیکن جب قرآن ختم ہو تو اس کے بعد صدق اللہ العظیم کا ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنا اور جب بند کرانا چاہا تو عبداللہ بن مسعود خاموش ہو گئے، آپ نے کہا حسبک حسبک الآن، اور دیکھا کہ چہرے پہ آنسو روا دوا ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کو روکنے کا اور بند کرنے کا انداز، نہ تو صدق اللہ العظیم کہا جائے، نہ گلے میں لٹکایا جائے، نہ قبروں پہ پڑھا جائے، نہ گھروں کے افتتاح میں پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن سے رابطہ قائم کرو، قرآن سے شفا حاصل کرو۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں عزت ہے، قرآن میں بلندی ہے، اور اس کو ترک کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے میں جاگتے میں قرآن کا اہتمام کرتے تھے، سونے جاتے تو بھی قرآن پڑھتے، رب کے لیے نماز پڑھتے تو بھی قرآن پڑھتے، اور قرآن سے اپنی زندگی کو نافذ کرتے، قرآن سے زندگی کا اپنا کام چلاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق و عادات قرآن کے مطابق تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو ہر روز آپ کا کیا معمول تھا؟ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں پڑھ کر کے ایسے تھوک لیتے، تھوک کر کے اپنے چہرے پہ، جسم کے اگلے حصے پہ، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا مل لیا کرتے تھے، اور پھر بسم اللہ اللہم باسمک متوحیہ پڑھ کے سو جاتے۔ یہ سونے کا آپ کا معمول تھا کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے ہاتھوں میں تھوک کر کے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز تھا۔ آپ سوتے تھے، قرآن پڑھ کر سوتے تھے، اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھتے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ گانا سنتے ہوئے سو گئے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو گئے، گالیاں دیتے ہوئے سو گئے، برائیاں کرتے ہوئے سو گئے۔ دوستو، کہاں گئی نبی کی سنت؟ سونا ہے، قرآن پڑھ کر کے سو، رب تمہیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں شیطان آتا ہے، میرے گھر میں جنات آتا ہے، بہت پریشانی ہے، مولوی صاحب، شیخ صاحب کوئی علاج بتائیے۔ علاج تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس گھر میں قرآن کی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ تم نے قرآن کو چھوڑا۔ جب تم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد نہیں کرو گے تو پھر تمہارا گھر کون آباد کرے گا؟ شیطان آباد کرے گا۔ تم نے قرآن کو چھوڑ کر کے شیطان کو موقع دیا کہ تمہارا گھر آباد تو رہنا چاہیے نا۔ کوئی بھی گھر ہو ویران نہیں رہتا ہے، چاہے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے آباد کرو یا پھر شیطان آباد کرے گا۔ اس لیے قرآن سے اور رب کے فرمان سے، اس کو قرآن کے ذریعے اور رب کے فرمان کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اور آج قرآن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کچھ لوگ کیا کریں گے؟ کمال کریں گے کہ ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیں گے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں پجاریوں کی مسجدوں میں کہیں گے شبینہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے۔ سال بھر تو قرآن چھوئیں گے نہیں، پتہ نہیں قصے، خرافات، تیجے، 40ویں، عرس، میلے، ڈھول تاشے قوالی میں گزار دیں گے۔ رمضان آئے گا تو ایک ہی رات میں قرآن ختم کر کے اس کے حروف، اس کا معنی، مطلب پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کون سا حروف ہے، کیا، بالکل اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے بھی نہیں بنا ہے کہ ایک ہی رات میں ختم کر دو، یہ بھی ظلم ہے، چھوڑ دینا بھی ظلم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی۔ عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ بڑے صحابہ میں ہیں، ذہین و فطین صحابہ میں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی بڑا دقیق فقہی مسئلہ آتا، عبداللہ بن عمر کو بلاتے اور ان سے پوچھتے اس کا مسئلہ اور اس کا حل اپنے قریب ٹھہراتے تھے۔ اور کبار صحابہ میں نبی سے بہت ساری حدیثوں کے راوی 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کیا۔ پورا قرآن نہیں، سورہ بقرہ صرف۔ کیا وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ عربی تو ان کی زبان تھی، لیکن سورہ بقرہ جب پڑھتے
ایک ایک حرف پہ ایک ایک آیت پر جب پہنچتے اور جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے، ہر آیت پر عمل کرتے پھر آگے بڑھتے تھے۔ قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ تفسیر طبری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، قرآن کی تلاوت کا حق تو یہ ہے کہ قرآن میں بیان کیے ہوئے حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ آج شراب، زناکاری، جوا، لاٹری اور دنیا کی بہت ساری برائیاں جو قرآن میں حرام ہے، ساری چیزیں حرام قرآن میں ہے، حلال قرآن میں ہے، لیکن امت آج قرآن کے حلال و حرام کو ترک کر کے اپنے لہو و لعب میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دیا۔ مسند دارمی میں اور سنن دارمی میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اس قرآن سے اپنے گھروں کو آباد کرو اور اسی قرآن سے اپنے دلوں کو آباد کرو۔ اس قرآن میں کرکٹر کی محبت، فلمی ایکٹرز کی محبت، گانے بجانے والوں کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن میں ان دلوں میں رب کے قرآن کی محبت سجاؤ۔ اس دل میں دنیا کے ناچنے اور کھیل کود والوں کی محبت کے بجائے رب کے قرآن کو سجاؤ۔ اس دل کو قرآن سے آباد کرو، نبی کے فرمان سے آباد کرو۔ وہ دن جب آئے گا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کوئی مال و اولاد کام نہیں دے گا مگر وہ جسے اللہ نے قلب سلیم دیا ہو۔ امام مجاہد مشہور مفسر ہیں، آپ تفسیر جریر، تفسیر قرطبی پڑھیں گے تو جگہ جگہ قول آئے گا مجاہد نے کہا، مجاہد نے کہا۔ یہ مجاہد کون ہے؟ امام مجاہد تابعی ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، چچا زاد بھائی اور مفسر قرآن ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس 2 مرتبہ قرآن ختم کیا اور کسی آیت کو اس وقت تک پڑھ کر کے آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اس آیت کا وہ معنی، وہ مفہوم میں ابن عباس سے نہ جان لیتا جسے انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ ایک آیت پڑھتا اور کہتا کہ اس کا مطلب نبی نے جو بتایا ہے وہ مطلب مجھے بتائیے۔ دوسری آیت پڑھتا، کہتا کہ اس کا وہ مطلب جو نبی نے بتایا وہ مجھے بتائیے۔ امام مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں اس طرح سے 2 بار قرآن ختم کیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج قرآن کریم کی تفسیر کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو امام مجاہد تابعی اور عبداللہ بن عباس صحابی، ان کا ذکر ضرور آئے گا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام اور بلند کر دیا ہے، ان کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ قرآن کی وجہ سے اعزاز ملا ہے۔ قرآن کو پڑھو، اس کو یاد کرو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ الحمدللہ بہترین اور صالح تفسیر کے تفسیر ابن کثیر، تفسیر فتح القدیر، جلالین اور جو معتبر تفسیریں ہیں، ان تفسیروں کا نچوڑ یہ تفسیر احسن البیان جو سعودی عرب کی مجمع الملک فہد لطباعت المصطفیٰ شریف مدینہ منورہ سے جو تفسیر چھپی ہوئی ہے، یہ تفسیر، اس تفسیر کو آپ پڑھیے، یعنی مختصر تفسیر ہے اور اس کے بعد اس کو جب آپ 2 بار 3 بار ختم کر لیں گے انشاءاللہ دین کا اچھا خاصا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیے، رمضان کی تیاری قرآن کی تلاوت سے کیجیے، رمضان کا استقبال قرآن کے ساتھ انصاف کر کے کیجیے، قرآن سے دوستی کر کے رمضان کا استقبال کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن سے قلبی لگاؤ عطا فرمائے، امت مسلمہ کو قرآن سے قریب کر دے، ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، حفظ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں اور ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔